السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تو نعمتیں ملیں گی بھی نہیں اور جو ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ یہی ضابطۂ زندگی ہے، زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہر نعمت کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ نعمت علمی نعمت ہو یا مال کی نعمت ہو یا صحت کی نعمت ہو، کسی بھی چیز کی نعمت ہو، اگر ان نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی، اس کا استعمال ہم نے صحیح نہیں کیا، صحیح یوز اس کا نہیں کیا، تو پھر وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کچھ غلطیاں کیے تھے، اس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو 1 ماہ مسلسل روزے رکھنے کا حکم کیا تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے روزے رکھا، روزے رکھنے کے بعد مطالبہ کر دیا کہ صاحب ہم نے چونکہ روزے رکھے، آپ کے حکم کی تعمیل کی، لہٰذا ہمیں آسمان سے دسترخوان منگوائیے۔ مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں آسمان سے، دسترخوان سے مراد پورا کھانے پینے کی چیزیں، 3 وقت کا کھانا ہمیں آسمان سے منگوائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ دیکھو، دنیا صرف دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، یہاں صرف آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو اس کا انعام آخرت میں ملے گا، آپ یہاں انعام کی امید نہیں رکھو، آپ وقتی طور پہ مل جائے گا، لیکن جو انعام جس کو جنت کہا جاتا ہے وہ آپ کو آخرت ہی میں ملے گا۔ لیکن ہر چند اصرار کے بہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا۔ کچھ مہینوں تک، 40 دن تک، مسلسل 40 دن تک ان کو تو بلا شرائط کے کھانے دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے شرائط یہ رکھ دیے کہ بھئی اس میں صرف جو غریب غربا ہے، مسکین و یتیم ہے، وہی لوگ کھائیں گے، جو صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، وہ لوگ اس میں سے نہیں کھائیں گے، یہ اس کا حق نہیں ہے، ان کو اس میں سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کھاؤ۔ ایک دوسرا یوں کہا کہ بھئی جو بھی ہے بس یہی کھانا ہے، آپ کو سیو کرنا نہیں ہے، جمع کر کے رکھنا نہیں ہے۔ یہ 2 شرائط آئے، ان لوگوں نے ان شرائط کے اوپر پورا نہیں اترا، مالدار بھی کھانے لگے، اٹھا کر کے رکھنے بھی لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا۔ وہ اتنا عذاب اتنا بھیانک ہے کہ ہم سوچ کر کے ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑا عذاب تھا۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت میں بیک وقت عذاب نہیں آتا۔ گناہ ہم کرتے ہیں تو کوئی آسمان سے ڈنڈے لے کر کے نہیں اترتے، البتہ زندگی کو تنگ اور زندگی کو بے مزہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اعمال کی نحوست یہ ہوتی ہے، فوراً سزا نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ کسی مسجد میں جا کر کے کچھ غلط کام کر دیں تو فوراً آپ کو جنات نہیں پکڑ لیں گے، لیکن اس کا اثر ایسا ہوگا کہ زندگی آپ کی تنگ ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے، ایسا کوئی بھی آپ عمل کر لو، آپ کو فوراً سزا نہیں ملے گی، بلکہ زندگی آپ کی تباہ ہو جائے گی غیر محسوس طریقے سے۔ اس امت میں کبھی بھی بیک وقت عذاب نہیں آتا، لیکن پچھلی امتوں میں آتا تھا، کہ جیسا کہ جو ان لوگوں نے جب نافرمانی کی، مانگ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے وہ نعمت لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی قدر نہیں کی، مانگ کر کے لینے کے بعد بھی قدر نہیں کی۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے نعمتوں کو لیتے ہیں تو اس کی قدر ظاہر سی بات ہے بڑھا دینا پڑتا ہے۔ اگر نہیں بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیں گے کہ ہم تاب بھی نہیں لا سکتے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے نافرمانی کی، مانگ کر کے لینے کے باوجود بھی اس نعمت کی یعنی دسترخوان کی قدر نہیں کی، بولے جیسا نہیں سنا۔ تو جب وہ رات کو سوئے تو صبح جب اٹھے تو صبح اٹھے تک ان کی شکلیں خنزیر کی ہو گئی تھی، پورا جسم انسان نما تھا لیکن صرف شکلیں خنزیر کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ روتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دولت کدے پر آ جاتے، یعنی گھر کے اوپر آ جاتے، سب کے سب آ کر کے ٹھہر جاتے، پورا جم غفیر رہتا، روتے کرتے، لیکن ایک مرتبہ عذاب آیا تو عام طور پر واپس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ لوگ روتے، عذاب نہیں گیا، 3 دن وہ لوگ باحیات تھے، پھر اس کے بعد سب کے سب ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جن لوگوں کو خنزیر بنایا گیا تھا۔ تو دیکھیے
نعمتوں کی قدر کرنا، اور جو نعمت ملی اور خاص طور سے ہم نے جو اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے، خواہ وہ کار ہو، خواہ وہ فون ہو، یا وہ گھر والی ہو، یا کوئی بھی نعمت ہو، ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ عام طور پہ آج کل ایسا ہو گیا کہ شادی ہونے کے بعد بھی، ہاں شادی جب پہلے تو شادی نہیں ہوئی، اللہ سے مانگ مانگ کر کے ہم میں سے بعض جو ہے سو مانگ کے جو ہے سو اچھی دلہن اپنے لیے تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دے دیتا ہے تو ان کے ساتھ 1-2 سال رہے، 3 سال رہے، 4-5 سال رہے، پھر اس کے بعد اور جھانکنا شروع کر دیے۔ یہ ہے نعمت کی ناقدری، مانگ کر کے لیے لیکن قدر نہیں کیے، پھر جھانکنا شروع کر دیے۔ سمجھ رہے نا، میں اتنا ہی بولتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بولتا، آپ سمجھ جائیے۔ جھانکنا شروع کر دیے تو پھر اس کے بعد اللہ ایسی سزا دیں گے اگر نعمت کی یہ ناقدری نہیں کریں گے تو، کہ ہم اس کو تاب نہیں لا سکتے۔ وہی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی کو تنگ کر دیں گے اللہ نے کہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر نہیں کریں گے قدردانی تو پھر ایسی سزا دوں گا کہ تم اس کو تاب بھی نہیں لا سکیں گے۔ اس لیے میرے دل عزیز ساتھیوں، نعمتوں کے اضافے کے لیے شکر کرے، جو مل رہا ہے اس کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ اور بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، محمد الیاس احمد قاسمی بودن، السلام علیکم۔